يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشاءاللہ ایک اچھی خبر ہے اور آپ لوگوں کی جانب سے ایک اچھی پہل بھی ہے کہ آپ نے مسائل شرعیہ کو سمجھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت آپ صرف کر رہے ہیں. رب قدیم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. دینی مسائل کے حاصل کرنے میں ہمیں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے. فرمایا گیا ہے لا حیاء فی العلم، یعنی علم کے حاصل کرنے میں کوئی حیا نہ کرو، کوئی شرم محسوس نہ کرو. آپ کو جو مسائل معلوم نہ ہو، اگرچہ وہ اندرونی مسائل، پھر بھی آپ علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کریں، ائمہ کرام کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کریں. ماشاءاللہ درس بحال شریعت آپ تمامی حضرات سن رہے ہیں اور غالباً وضو کے متعلق آپ تمامی حضرات کو بتایا جا رہا ہے. اس سے بیشتر میں ایک اہم مسئلہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں جو عموماً لوگ اس مسئلے میں گرفتار ہوتے ہیں، اس بلا میں گرفتار ہوتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے اور پھر وہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جس کو برابر پیشاب کا قطرہ گرتا رہتا ہے، پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں. وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں پتہ چلا مسجد میں آیا تو ایک آدھ قطرہ ٹپک گیا. بیماری کی وجہ سے یہ دقتیں آتی رہتی ہیں. اب وہ آدمی سوچتا ہے یار میں نماز پڑھنے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو عین نماز میں پیشاب کا قطرہ گر جائے اور میری نماز خراب ہو جائے. اس سے اچھا نماز ہی نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑے بیٹھا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جس کو گیسٹرک کی بیماری ہے، ہوا کا خروج ہوتے رہتا ہے، گیس نکلتے رہتا ہے. وضو کیا، مسجد میں آیا، بیٹھا ہے، پھر ہوا کا خروج ہو گیا، ریح نکلتی رہتی ہے، گیس نکلتا رہتا ہے. وہ آدمی بھی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی ہماری نماز تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ ہوا کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو وہ آدمی سوچتا ہے جیسے کہ ہم نماز میں پہنچتے ہیں، ہوا کا خروج ہو جاتا ہے، گیس نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہماری نماز ہوتی نہیں ہے، تو ہم مشقت کیوں برداشت کریں. اس طریقے سے آدمی لا علمی کی بنیاد پر ایسے جو بیمار ہیں وہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں. ان کو صحیح معنوں میں مسئلہ معلوم نہیں ہے. حالانکہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس کو پیشاب کا قطرہ گرتا رہتا بیمار ہو گیا، کوئی آدمی جو گیسٹرک کا مریض ہو چکا ہے، یعنی ہوا کا خروج ہوتے رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرے. مثال کے طور پر فجر کے لیے وہ بندہ آیا تو وضو کر لے. اب اگرچہ ظہر تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، پھر بھی چونکہ وہ مریض ہے، حکم ہے کہ پھر ظہر میں نیا وضو کر لے. لیکن جو مریض نہیں ہے اگر اس کا وضو برقرار ہے تو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مریض ہے اگرچہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ظہر میں نیا وضو کر لے، عصر میں نیا وضو کر لے، مغرب میں نیا وضو کر لے، عشاء میں نیا وضو کر لے. اس طریقے سے ہر نماز کے وقت وہ نیا وضو کرتا رہے اور اپنی
شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے اگر آئین نماز میں بھی ہوا کا خروج ہوگا، اگرچہ آئین نماز میں جو ہے پیشاب کے قطرے ٹپکیں گے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ کتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اور آپ گڑبڑی کر دیتے ہیں، ہمیں یہ دقت ہے، ہمیں یہ دقت ہے، اور جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان نمازوں سے کوتاہیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ بندہ اگر مقصود موت میں مبتلا ہو جائے تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر طاقت و قوت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ تمامی حضرات ایسے ہی معاملوں میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی باریکیاں آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گی، آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ اب جیسا کہ آپ نے ابھی یہ مسئلہ جان لیا کہ جو آدمی گیس کا مریض ہو، جو آدمی پیشاب کے قطرے جس کے ٹپکتے رہتے ہو، ایسا آدمی مریض ہو، اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے، آپ کو کرنا کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا۔ اب اگرچہ آئین نماز میں پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، اگرچہ آئین نماز میں ہوا کا خروج ہوتا ہے یعنی گیس نکل جاتی ہے، تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، مذہب اسلام، جو ہر چیز کا لحاظ رکھتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، اس سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وضو کے مکروہات کے بارے میں، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ چیز کو کیا بولتے ہیں؟ مکروہ۔ جسے آپ تمامی حضرات پسند نہ کریں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو وضو میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں، ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور شیخ الصحیح علیہ رحمہ فرماتے ہیں عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ عورت نے وضو کر لیا، عورت نے غسل کر لیا، پانی بچا ہوا ہے، آپ نے اس سے غسل کر لیا یا آپ نے اس سے وضو کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس سے ہم تمامی حضرات کو بچنا چاہیے۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے ہم اور آپ کو وضو نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ کر لیں گے تو وضو ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، لیکن کراہت، ناپسندیدہ معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ اور جب آپ نماز کے لیے بہتر طریقے سے وضو کر کے آئیں گے، یعنی سنن مستحبات کی رعایت کریں گے، جو مکروہ چیزیں ہیں اس سے بچیں گے، اس کے بعد میں جب آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں گے، اور پھر نمازوں میں انشاءاللہ آپ کا دل لگنے لگے۔ نمازوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے ہیں، بس آئے جلدی جلدی کر لیا، پہنچ گئے، اب پتہ چلتا ہے کہیں خیال ادھر کہیں خیال ادھر۔ اللہ والے جب نماز پڑھتے تھے تو کسی کا خیال نہیں رہتا تھا، بس انہیں صرف اللہ دکھائی دیتا تھا۔ حضرت علی کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا تھا جب تک رب کو نہیں دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو سنن و مستحبات کی جب ہم رعایت کریں گے، مکروہ چیزوں سے جب ہم بچیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی جو نماز پڑھیں گے ہمیں لذت ملے گی، ہمیں چاشنی ملے گی، ہمیں بھی مزہ آئے گا، اور پھر ہم بھی نماز کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے کہ کب نماز کا وقت ہو جائے اور ہم مسجد کی طرف
چلے آئے۔ تو اس لیے ہم جب وضو کریں تو ہمیں سنن کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں وضو میں سنت ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں وضو میں مستحب ہے، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں وضو میں مکروہ ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اور صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نجس کا مطلب ناپاک، یعنی ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ جہاں پر ناپاکی ہو ایسی جگہ پر وضو کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ مثال کے طور پر یہ بیت الخلا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، استنجا خانہ ہے، اب کوئی وہیں پہ ٹوٹی چالو کر کے وضو کرنے لگا تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا کرنا ہے؟ باہر نکلیے، جو وضو خانہ ہے وہاں پہ وضو کریے۔ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتا دیا، کوئی وہاں بیٹھ کر وضو نہیں کرے گا، لیکن کوئی دوسری جگہ، مثال کے طور پر ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے، بچے نے پیشاب کر دیا، گندگی پڑی ہوئی ہے اور جلدی سے ہم وہیں بیٹھے بیٹھے وضو کر لیے تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وضو مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لوٹا بھر لیا اور لا کے یہاں مسجد کے اندر وضو کرنے لگا تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وضو ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پانی میں ریچھ یا کھکھار ڈالنا، یعنی پانی ہے اور اس میں کھکھار ڈالنا، یعنی تھوک دینا، یا ناک سے جو چیز نکلتی ہے اس کو اگر ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو بھی کیا ہے؟ وضو مکروہ ہے۔ اس لیے کہ ریچھ اور اسی طریقے سے کھکھار یہ سب کیا ہے؟ یہ ناپاک نہیں، یہ پاکی ہیں، تو ان کے پڑنے سے وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب آپ یہاں پر رک کر ذرا غور کریں کہ ہم وضو کر رہے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وضو کرتے کرتے قبلہ کی طرف کلی کر دیا یا اسی طریقے سے تھوک دیا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ سوچئے وضو کرنے میں یہ حکم ہے، اور جب ہم وضو کے باہر ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہوتے ہیں، پان کھائے رہتے ہیں، گٹکا کھائے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ قبلہ کا احترام نہیں کرتے ہیں اور فوراً پچکاری مار دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں۔ تو جب وضو کرنے میں منع فرما دیا گیا تو خارج وضو میں تو مسئلہ اور زیادہ سنگین ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں قبلہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ ہم وضو کر رہے ہوں وہ وقت ہو یا وضو نہ کر رہے ہوں، مسجد سے باہر ہو، کچھ کھائے پیے ہوں، تب بھی ہمیں قبلے کا احترام کرنا ہے، اس کی طرف ہمیں تھوکنا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گنہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبلہ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ اہم مسئلہ ہے بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ وضو لوگ کرتے رہتے ہیں اور باتیں چالو، بزنس کی باتیں یا کوئی اور باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں دنیا کی باتیں کیا ہے؟ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ دین کی باتیں تو ہم کر ہی سکتے ہیں، مثال کے طور پہ وضو کرتے کرتے ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا دین کی بات ہے، تو دعا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دین کی بات ہے، لیکن ہم دنیا کی بات وضو کرتے کرتے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو وضو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا، اور نماز میں لطف اور مزہ نہیں آئے گا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو بہت زیادہ پانی
پانی خرچ کرنے سے بھی ہم تمامی حضرات کو بچنا چاہیے. اتنا پانی استعمال کریں کہ ہم فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ٹنکی سے پانی آ رہا ہے، اب ہم چالو کیے ہیں تو 5 منٹ تک ہاتھ ہی دھوتے رہ گئے. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو فضول خرچی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا، مائزر مہندیمنا بن جائے، مکھی چوس کا جوس بھی نہ بن جائے، کہ پانی ہی زیادہ استعمال نہ کریں. مطلب میانہ روی اختیار کرنا. اسلام بین الافراط والتفریط، ہمارا جو مذہب ہے وہ میانہ روی کا درس دیتا ہے نا، یعنی درمیانی راستہ بتاتا ہے. آپ ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو اگر کپڑے میں نجاست لگ جاتی تو حکم یہ تھا کہ کپڑے کو کاٹ کے نکال دو. اسی طریقے سے مسئلہ یہ تھا کہ 100 میں 40 روپیہ زکوٰۃ ان کے اوپر فرض تھی، تو بہت زیادہ سختی تھی. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں یہ دیکھا جائے تو شراب پینا جائز تھا، خنزیر لوگ کھاتے تھے. لیکن ہمارا جو مذہب ہے اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دھو دیں کپڑا پاک ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں شراب کی اجازت نہیں ہے اور اسی طریقے سے خنزیر کی بھی اجازت نہیں ہے. تو مذہب اسلام یہ بین الافراط والتفریط، یعنی افراط اور تفریط کے درمیان ہے. میانہ روی، نہ بہت زیادہ آپ خرچ کریں، نہ ہی آپ بالکل کنجوس بن جائیں، بلکہ آپ اتنا پانی استعمال کریں کہ آپ صحیح طریقے سے وضو کر سکیں، سنن و مستحبات کی رعایت کر سکیں. منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی مارنا، ایسے لیا آپ نے پھٹ پھٹ آپ مار رہے ہیں، یہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. منہ پر پانی نہیں مارنا چاہیے. آپ چلو میں پانی لے لیں اور اس کے بعد ایسے لگا لیں. بہت سارے لوگ ایسے مارتے رہتے ہیں، یہ کرنا کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا. بہت سارے لوگ منہ پہ پانی ایسے کرتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ رفاس و حنود کا شعار ہے. ایک ہاتھ سے وضو کرتے وقت منہ پہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے. دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ رافضیوں کا طریقہ ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہمیں غیروں کے طریقوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ جو کسی غیر کی شباہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو ہمیں غیروں کی شباہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہمارا دین، ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہم اور آپ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو منہ دھوتے وقت ایک ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کتنے ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے. گلے کا مسح کرنا، گلا کس کو بولتے ہیں؟ یہ گلے کا مسح کرنا. مسح کرتے کرتے یہاں کیا، یہاں بھی کر لیا. یہ گلے کا مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. داہنے ہاتھ کا استعمال کریں، بائیں ہاتھ کے استعمال سے پرہیز کریں. اسی طریقے سے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی آپ ناک میں داخل کریں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں. اگر کوئی داہنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے ناک کی صفائی میں تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اپنے لیے
کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا. لوٹا وغیرہ کا تو زمانہ نہیں رہ گیا ہے، لیکن اگر بائی چانس اگر مسجد میں لوٹا وغیرہ ہوتا تو اپنے لیے کوئی لوٹا خاص کر لینا، نہیں اسی میں کروں گا، اس کے علاوہ میں کوئی اور لوٹا نہیں لوں گا، یعنی رجسٹر اپنے نام پہ کرا لینا. یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے نا، اس سے بھی بچنا چاہیے. 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا. جدید کا مطلب نیا. 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا. تو 3 بار نیا پانی نہیں لینا چاہیے. ایک بار آپ نے اپنے ہاتھ کو بھگا لیا، اب اس کے بعد آپ مسح کر لیں. 3 بار لگاتار نئے پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. ایک بار آپ پانی لے لیں، صحیح طریقے سے اپنے ہاتھ کو بھگو لیں اور بھگونے کے بعد میں سر کا مسح کر لیں. مسح کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ نے پانی لیا، پھر مسح کیا، پھر آپ نے پانی لیا، پھر مسح کیا. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہو اس سے اعضائے وضو پوچھنا. نہایا اور نہانے کے بعد میں ٹیوال وغیرہ لوگ لپیٹ لیتے ہیں. اب ٹیوال جب لپیٹا تو کپڑا وغیرہ پہن لیا، اس کے بعد مان لیجیے وضو کر لیا. اب وضو کرنے کے بعد میں اسی سے کیا کیا؟ وضو کا پانی پوچھنے لگا. تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے، ہے نا. یعنی جس کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا گیا ہے اس ٹیوال کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسرے کپڑے کا، دوسرے ٹیوال کا ہم اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے. دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا. دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی دھوپ میں آپ نے پانی رکھ دیا، اب وہ گرم ہو گیا، اب آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا اور اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو ہی نہ ہوگا. ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لینا، مطلب آپ منہ دھل رہے ہیں اور منہ دھلتے وقت خطرناک طریقے سے آپ نے اپنے منہ کو بند کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے اگر کہیں تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا تب تو وضو ہی نہیں ہوگا، اور اگر باقی نہیں رہا تب بھی کیا ہے؟ زور سے چونکہ آپ نے بند کر لیا، اس لیے شریعت اسلامیہ یہ فرماتی ہے کہ آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا. تو آنکھ بند کرنے میں، ہونٹ بند کرنے میں زیادہ پاور مت لگائیے، زیادہ طاقت کا استعمال مت کریے، بچا کے رکھیے. وہ طاقت کہیں اور کام آ سکتی ہے. اسی طریقے سے ہر سنت کا ترک مکروہ ہے. یوں ہی ہر مکروہ کا ترک سنت، یعنی ہر سنت کا ترک کیا ہے؟ مکروہ ہے. جو چیزیں وضو میں سنت ہے اس کو اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو بھی کیا ہے؟ مکروہ کا. مثلا 3 بار کلی کرنا یہ کیا ہے؟ سنت. آپ نے 2 ہی بار کیا تو کیا ہو جائے گا؟ مکروہ. وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ. اسی طریقے سے 3 بار چہرہ دھونا یہ کیا ہے؟ سنت. لیکن آپ نے 1 ہی بار دھویا، وضو ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں تھیں جو وضو میں یہ ساری باتیں مکروہ کے قبیل سے تھیں. ان تمامی چیزوں سے ہم اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہم اور آپ اگر سنن و مستحبات کی صحیح طریقے سے رعایت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز میں لطف آئے گا. آج ہمیں جو لطف نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، چاشنی نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے طہارت ہی نہیں کرتے. صحیح طریقے سے جب طہارت نہیں کریں گے، پاکی حاصل نہیں کریں گے، آگے کھڑے ہو جائیں گے. کبھی کبھی امام کو بھی خدشہ لاحق ہو جاتا ہے، شبہ لاحق ہو جاتا ہے. حدیث پاک بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کو شبہ لاحق ہو گیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری طہارت کا کیا حال؟ یعنی
یعنی تمہاری طہارت کیسی ہے، یعنی تم صحیح طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے ہو، اس طریقے سے نماز میں وسوسہ لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمامی چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اہم مسئلہ جو نوجوانوں کو بھی درپیش ہوتا ہے، میں اس کو بھی بتا دینا چاہوں گا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے سن لیا ہوگا تو دین کا چونکہ علم ہے، نام اعمال میں ثواب تو ضرور لکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر نوجوان ہیں، اس مسئلے میں بھی بہت سارے نوجوان گرفتار ہوتے ہیں، سو گئے رات میں، بہت سارے نوجوان ہیں نائٹی پہن کے سو جاتے ہیں، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ پہن کے سو جاتے ہیں۔ اب لا حیاء فی العلم، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، دین کے تعلیم میں کوئی حیا نہیں، کوئی شرط نہیں، جب تک آپ پوچھو گے نہیں تب تک آپ جانو گے نہیں، اس لیے شرط بالکل محسوس نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو آپ تنہائی میں کسی عالم سے پوچھ لیں، اور اگر ویسا مسئلہ ہے تو دو چار لوگوں کے بارے سامنے پوچھیں تاکہ اس کو بھی علم حاصل ہو جائے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ نوجوان سو جاتے ہیں، اب سوتے سوتے رات میں نائٹ فالس ہو گیا، احترام جسے کہتے ہیں، یا مثال کے طور پر جو شادی شدہ ہیں، اپنی بیوی سے انہوں نے ہم بستری کی، اب وہ کپڑا جو پہنے ہوئے ہیں اس میں نجاست لگ گئی۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب نہانے جاتے ہیں تو وہی پہنے کیا کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہی کپڑا پہنے آپ نے غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے کہ یا تو اس کپڑے کو آپ نکال دیں، دوسرا کپڑا پہن کر نہائیں، یا آپ پہلے اس کپڑے کو پاک کر لیں، صاف کر لیں، اس کپڑے سے نجاست کو زائل کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر آپ نے جا کر اسی کپڑے میں غسل کر لیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور غسل نہیں ہوگا پھر آئیں گے آپ نماز بھی پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور بروز محشر پکڑ بھی ہوگی۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے میں بھی خاصا خیال رکھیں نوجوان کہ اگر ہم بستری کرتے وقت جو کپڑا استعمال کیا گیا یا رات میں سوتے سوتے احتلام ہوا تو اس کپڑے کو آپ اولاً صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد میں پھر پہن کر نہائیں، اور اگر دوسرا کپڑا آپ کے پاس اویلیبل ہے، موجود ہے، تو اس کپڑے کا استعمال کر لیں، اور برہنہ نہ نہائیں، اس لیے کہ برہنہ نہانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ برہنہ کا مطلب یہ کہ بغیر کپڑوں کے نہانے سے بھی پرہیز کریں، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہاتے وقت بدن پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ رب